مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دو تین اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو ہے یوم عرفہ کی فضیلت کے سلسلے میں کہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ کس فضیلت کا حامل ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، احادیث کے اندر اس کی کیا فضیلت آئی ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا آج جان لیتے ہیں. کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے سلسلے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس دن صرف 1 دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے. اس لیے ہم اگر کوئی عذر والے نہیں ہیں، بیمار نہیں ہیں یا سفر میں نہیں ہیں، آرام سے صحت کے ساتھ ہیں، تو ہمیں ضرور کل کا روزہ رکھنا ہے. یعنی 9 تاریخ کا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. بہت بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی. دوسری بات جو آج بتانے کی ہے وہ یہ ہے قربانی سے متعلق کہ ہمارے معاشرے میں یہ لوگوں کا گمان ہے اور یہ خیال ہے، یہ مسئلے سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اور دین کی باتوں اور دین کے شریعت کے مسئلوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ گھر میں اگر کسی ایک آدمی کی طرف سے قربانی ادا کی جائے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے وہ ایک قربانی یا ایک حصہ کافی ہو گئے. ایسا بالکل نہیں ہے. مسئلہ اچھی طرح میں معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میں 2-3 بھائی ہیں اور وہ سب کمانے والے ہیں، سب نصاب کے مالک ہیں، تو سب پر الگ الگ قربانی واجب. ایک بھائی ادا کر دے تو سب بھائیوں کی طرف سے ادا ہوگی، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو بھی نصاب کا مالک ہے، خواہ وہ گھر کے بڑے آدمی ہوں یا عورتیں ہوں، سب پر قربانی واجب ہے. اگر وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر مال کے مالک ہوں تو ان پر قربانی الگ الگ واجب ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے. یعنی میاں اور بیوی میں بیوی کی الگ قربانی واجب ہے بیوی پر اور شوہر پر الگ قربانی واجب. ایسا نہیں ہے کہ شوہر نے قربانی ادا کر دی تو بیوی کی طرف سے بھی وہ کافی ہو گئی، ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر بیوی کے پاس اتنا سونا رکھا ہوا ہے جس کی مقدار ابھی بتائی گئی، یا اتنی چاندی ہے جس کی مقدار ابھی بتائی گئی، تو اس پر بھی الگ سے قربانی واجب ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کی قربانی کرنا یہ شوہر کے ذمے ضروری نہیں ہے. شوہر کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی کی بھی اپنے مال سے قربانی کرے، بلکہ بیوی پر اگر قربانی واجب ہے تو بیوی خود اپنے مال میں سے قربانی کرے گی. شوہر کے ذمے شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرے. ہاں اگر کوئی اپنی طرف سے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جو مالدار ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ خود اپنی قربانی کرے گا. بیوی کا حکم الگ ہے اور شوہر کا حکم الگ ہے. اس لیے یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے. خصوصاً اس مسئلے میں بہت زیادہ بے احتیاطی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. یہ مسئلہ بھی کہ گھر میں ایک کی طرف سے قربانی ادا کر دی جائے تو سارے گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یہ بھی بالکل غلط مسئلہ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جتنے گھر میں مالدار ہیں، جتنے نصاب کے مالک ہیں، ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے. تو 3 مسئلے ہوئے، 2 مسئلے ہوئے، اور تیسری بات تو جو شروع میں بتائی گئی وہ یوم عرفہ سے متعلق کہ یوم عرفہ کا روزہ بہت بڑی فضیلت والا ہے. تو ہم کل کے دن روزہ رکھنے کا مکمل ارادہ کر لیں.
जहां जहां तक ये बात हमारी पहुंच रही है, सब ये इरादा करें कि इंशाल्लाह कल का रोजा रखेंगे। अगर वो बीमार नहीं है, किसी उज़्र में नहीं है, तो इंशाल्लाह जरूर कल के रोजे का एहतमाम करें। बहुत सारे लोग तो ये हैं कि माशाल्लाह ज़िलहिज्जा की 1 तारीख से ही रोजे का एहतमाम कर रहे हैं, वो तो काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन अगर हमसे इतने दिनों की रोजों का एहतमाम न हो सका, तो कल के रोजे का तो हम जरूर एहतमाम करें, कोई बहाना न बनाएं, इसलिए कि कल तो यौम अरफा है, वो तो एक फजीलत की चीज है। दूसरी बात, जुमा का दिन भी है, 9 तारीख जुमा का दिन भी है, तो 2 फजीलतें एक साथ जमा हो रही हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हम कल खुसूसन रोजे का एहतमाम करें। दूसरी बात, कल से तकबीर तशरीक भी शुरू होने वाली है, तो तकबीर तशरीक कल की फजर से लेकर 13 तारीख की असर तक, 13 ज़िलहिज्जा की असर तक 5 दिन ये तकबीर कही जाती है। तो इस सिलसिले में क्या मसाइल हैं और कब पढ़ना है, वो सारी तफसीलात हमने मुस्तकिल एक वीडियो के अंदर बता दी हैं। आप अगर वो सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मसाइल शरइया की समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।